بی بی اے فرسٹ سیمسٹر کے تیسرے سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے سیرت حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے تفصیل سے پڑھا، جانا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سیشن میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کے مؤلفین ہیں، تالیف فرمانے والے ہیں مولانا اکبر نجیب آبادی و مولانا امین القادری۔ یہ کہنہ محققین ہیں، تاریخ دان ہیں، سیرت نگار ہیں۔ سیرت پر ان کو کافی عبور حاصل ہے، بہت ساری تحقیقی ایسے باتیں پیش کی جس کے تعلق سے ہم پہلے سے واقف نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر کی سیرت کے تعلق سے انہوں نے گویا کہ حق ادا کر دیا۔ ہم سیرت نگاری کے فن کے تعلق سے بھی خلاصے کے طور پر میں عرض کر دوں، جیسا کہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا کہ سیرت نگاری کیوں اہم ہے اور سیرت نگاری کے فن میں کس نے مہارت حاصل کی ہے اور اس فن میں کس کو ملکہ حاصل ہے، اور مختلف سیرتوں کے تعلق سے بھی ہم نے جانکاری حاصل کی۔ سیرت نبی، سیرت عمر فاروق، سیرت عثمان، سیرت علی، مختلف سیرتیں ہیں اور مختلف صحابہ ہی کی نہیں، دوسری مقتدر شخصیات کی بھی سیرتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ مستقل طور پر ایک فن ہے۔ اس فن کے لیے زبان بھی اچھی ہونی چاہیے اور سیرت نگار کو مورخ بھی ہونا چاہیے اور زبان و بیان کی نزاکتوں، لطافتوں، خوبیوں سے بھی اسے واقف ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اسے ذاتی طور پر دلچسپی بھی ہو۔ اور طلبہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک ذوق پیدا ہوا سیرت نگاری کے تعلق سے، اس کا متعلقہ جیسا ہی متعلقہ ذوق بڑھتا ہے، آپ کے اندر لکھنے کی بھی خواہش پیدا ہوگی اور لکھنے کا بھی آپ کے اندر ذوق پیدا ہوگا اور لکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا میں اگرچہ کہ آپ کو دقت پیش آئے گی، مشکل پیش آئے گی، لیکن جیسے جیسے آپ کا قلم بڑھتا جائے گا، آپ کے قلم میں پختگی آئے گی اور آپ اچھا لکھ پائیں گے، اچھے سیرت نگار بن پائیں گے۔ اس کے فن کی خوبیوں سے آپ نے کم آخو واقفیت حاصل کی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا، ان کے القاب کیا تھے۔ عبداللہ نام پھر ایک اور مرتبہ اس کا اعادہ کر دوں، اس کا بیان کر دوں، اس کو خلاصے کے طور پر پیش کر دوں۔ عبداللہ آپ کا نام تھا، آپ کے والد کا عثمان تھا۔ حضرت عثمان کی کنیت ابو قحافہ، والد کا نام سلمہ، ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کے القاب صدیق اور عتیق تھے۔ اس کی تفصیل سے ہم نے روشنی دلیس کے تعلق سے اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی کہ صدیق کیوں لقب عطا کیا گیا۔ ایک بار اور عرض کر دوں آپ کو، واقعہ معراج کی تصدیق آپ نے بلا چون چرا کی، کسی طرح کا شک آپ کے ذہن میں نہیں آیا، دل و دماغ میں کسی طرح کا کوئی بھی شک نہیں ہے، وہم و گمان نہیں آیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق پر صدیق کا لقب آپ کو عطا کیا، صدیق کے لقب سے آپ کو سرفراز کیا اور اس لقب کے تاج کو آپ کے سر پر پہنایا۔ اور عتیق جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی جو کہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، ان کو تکالیف دی جاتی تھی، اس تکالیف کے نجات کے لیے آپ نے ان کو خرید لیا، خرید کر آزاد کر دیا اور تمام عمر حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور مؤذن رسول ہونے کا شرف بھی پایا۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے کارنامہ انجام دیا خرید کر آزاد کرنے کا، اس کی وجہ سے آپ کو عتیق کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ کی قربانیاں کیا تھیں، اس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا، غار ثور میں بھی آپ نے ساتھ دیا۔ اس کے تعلق سے میں ایک اور بات آپ کو واضح کر دوں کہ جب غار میں پہنچے تو
وہاں پر پاکی صفائی نہیں تھی، پاک کیا غار کو، بہت سے سوراخ تھے، اور آپ کا کرتا اتار کر پھاڑ پھاڑ کر ہر ایک سوراخ میں اس کو ٹھونس دیا، بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اپنی ایڑی مبارک وہاں رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زانوں پر سلا لیا۔ تھوڑا وقف ہوا، ایک ایسا معلوم ہو رہا کہ کوئی ان کو کاٹ رہا ہے، اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے، شدت تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ آنسوؤں کے قطرے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر پڑتے ہیں۔ جیسے وہ قطرے پڑنا تھا، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ متعجب ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ تو آپ نے ماجرا سنایا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، میں نے پیر رکھا، آپ کو جگاتا تکلیف کی وجہ سے، تو آپ کو تکلیف ہوتی، اس لیے میں ادب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نہیں جگا پایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر ہٹائیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک موذی جانور سانپ پھنکارتا ہوا ظاہر ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ اپنی زبان حال سے کہے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں گے، میں آپ کی زیارت کا مشتاق تھا ایک عرصے سے، لیکن زیارت کا موقع جب آیا تو ہر سوراخ بند تھا، لیکن ایک ہی جگہ تھی، مجھے مجبوراً ڈسنا پڑا، میرے وجہ سے ابوبکر کے جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے۔ تو سام کو بھی اس بات کا جذبہ تھا، اس کے اندر وہ بھی مشتاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، خواہش تھی اس کو، تو دیدار سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن نکالا، ابوبکر کے اس مقام پر جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا لگایا، جیسے ہی لگایا زہر زائل ہو گیا۔ تو یہاں بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کے لعاب دہن میں بھی شفا ہے۔ تو اس طرح کی قربانیاں حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی۔ آپ کی خلافت میں جو دو مسائل تھے اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ ایک جو بڑا مسئلہ تھا وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا تھا، لیکن آپ نے حسن تدبیر سے اس کا خاتمہ کیا اور اس کو فتنے کو ختم کرنے کے لیے مختلف آپ نے دستے بنائے، سردار بنائے، 10 دستے، تو ان دستوں کے ذریعے ہر ایک کے لیے ایک علم بھی عطا کیا، جھنڈا بھی عطا کیا، اور ہر ایک سمت میں ایک ایک کو روانہ کیا۔ اور دوسرا جو فتنہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو سنا، وہ یہ کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ تو اس فتنے کو روکنے کے لیے بھی آپ نے نہایت ہی وقی قدم اٹھائے، اقدامات کیے، جس کی وجہ سے بر وقت وہ فتنہ بھی رکا۔ آپ نے فتوحات کا ایک شاندار سلسلہ شروع کر دیا، اور اس دور میں جو سلطنتیں تھیں روم اور ایران کی، اس کو بھی اس کے کچھ حصے بھی اپنے تصرف میں لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید، اکرمہ، شرجیل، حذیفہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا اور ان سے ان کو سردار بنایا، مختلف جنگیں بھی آپ نے لڑیں، اور حضرت ابوبکر آخری دور میں عارض طب میں بخار میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ یہاں پر ہماری ایک کلاس، یہ سیشن اختتام کو پہنچتی ہے۔